السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب ابد وقار بے پناہ درود و سلام دے گجریاں تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جہدے رب کائنات فرماندا ہے کہ جڑے راہ خدا وچ فوت ہو جان، شہید ہو جان، بظاہر دنیا تو چلے جان، بل احیاء، رب فرماندا ہے بے شک وہ زندہ نے۔ ساڑی اکھ نے ویکھیا کہ ایک بندہ ساڑے سامنے راہ خدا تے جہاد کر رہا ہے، بظاہر دا سر تن تو جدا ہو گیا ہے، جسم دا خون نچڑ رہا ہے، دل دی دھڑکن بند ہو گئی، ساڑی نگاہ دے وچ بندہ مردہ ہے۔ رب فرماندے نو مردہ نہ آکھو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے۔ یا رب کریم، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ روح تے جسم دے نال بندا ہے؟ سمجھ روح پہ گئی، انسان مکمل ہو گیا، جدو روح نکل جاندی ہے پھر اسی انہوں بشر نہیں آکھدے، بندہ نہیں آکھدے، انہوں سے مردہ آکھنے ہیں۔ دنیا چ جتنے مرضی وڈے عہدے لے لو، جتنے مرضی القابات لے لو، جاہو جلال ہو جائے، جڑا کچھ بھی ہو جائے، جدوں نماز جنازہ دی نیت کرنے ہیں، اسی کی کرنے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا اللہ واسطے، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، دعا حاضر چودھری واسطے، دعا حاضر وڈیرے واسطے، یا بندے دا نام لیندے ہو وہ نہیں، ایسے کہنے دعا واسطے حاضر میت دے۔ جدو بندے دی روح جسم تو چلی جائے بندہ میت بن جاندہ ہے، انسان نہیں رہندا۔ اسی جنازے ثابت کر دینے دعا کر کے کہ یا اللہ دعا جڑی ہے حاضر میت واسطے، لیکن رب فرماندا ہے کہ جدوں میری راہ دے وچ بندے شہید ہو جان، کٹے جان، سر تن تو جدا بھی ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان، رب فرماندا ہے انہوں نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ نے لیکن تانوں شعور نہیں۔ وہ کھاندے بھی نے، وہ پیندے بھی نے، اللہ انہوں نے رزق بھی عطا فرماندا ہے اور ساڑھے نالوں بہتر رزق عطا فرماندا ہے، لیکن ساڑھے دلان سے جذبہ جہاد موجود نہیں رہا۔ سانو دنیا دا جاہو جلال، مال و متاع، یہ زندگی زیادہ عزیز ہو گئی ہے، آخرت دی فکر نہیں، آخرت دی جڑی منزلت ہے او دی کوئی پرواہ نہیں۔ میں رمضان المبارک جدو غزوہ بدر دا ذکر کیتا جامع مسجد صوفیہ سعید میں عرض کیتی سی کہ کوشش ہوئے گی کہ عید الفطر تو بعد غزوات اور سرائیہ جنہاں سرکار نے شرکت فرمائی اور جنہاں صحابہ نو بھیجیا سرکار نے، انہاں دا ذکر کیتا جاوے۔ ہجرت تو بعد سن 2 ہجری چ آیت نازل ہوئی جہدے رب کائنات نے فرمایا کہ مسلمانوں نو جہاد دی اجازت مل گئی کہ تساں میں ہن قتل کرو۔ مسلمانوں نو جہاد دی اجازت سن 2 ہجری چ ملی، اور حضور دی زندگی مبارک 63 غزوات اور سریا جنہاں چ صحابہ نو سرکار نے بھیجیا۔ زندگی 63 غزوات جنگاں ہوئیاں جہدے سرکار نے شمولیت فرمائی، براہ راست یا بالواسطہ سرکار نے حکم فرمایا۔ 1 سال دے وچ کتنی جنگاں ہو جاندیاں نے کہ سرکار نے کتنے غزوات فرمائے، کتنی جہاد فرمایا، کتنی جنگاں فرمائیاں۔ نماز عید تے سانو سوئیاں کھانا یاد آ جاندہ ہے کہ جی عید الفطر تے نماز تو پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، بے شک سنت ہے، سفید لباس پاؤ جی سنت ہے، سرما لاؤ جی سنت ہے، تیل لاؤ، خوشبو لاؤ، ساری سنتاں سانو یاد آ جاندیاں نے، لیکن حضور سید عالم نے متواتر جہاد بھی فرمایا بھی سنت ہے۔ اسی اے سنت نو ادا کیوں نہیں کر دے، اے لوگوں نو کیوں نہیں دس دے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی آخری ایام جڑے گزارے جہاد وچ مسلسل گزارے، جہاد فرمایا۔ اور جڑا جہاد میں ذکر کر رہے ہیں 15 شوال المکرم غزوہ احد پیش آیا سن 3 ہجری وچ، غزوہ بدر سن 2 ہجری وچ پیش آیا، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک غزوہ بدر۔ غزوہ بدر تو بعد عید آئی، عید تو بعد
پھر جو شوال آیا نا سن 2 ہجری والا، ادوں بھی ایک غزوہ آیا کہ مدینہ شریف دے گرد قبائل سن 3 قبیلے یہودیاں دے، جنہ دے نال طے ہو گیا سی کہ اسی آپس سے جنگ نہیں کران گے، صلح صفائی دے نال رہاں گے، تجارت بھی کران گے، نہ تواڈی رایا نہ تواڈی عوام سانو چھیڑے گی، نہ اسی تانوں تنگ کران گے، اسی اپنے دین دا اسلام دا کام کران گے، تساں اپنا کام کرو۔ عرب ممالک وچ حجاب پا کے ایک عورت اس قبیلے چ گئی، جدوں عورت گئی نا حجاب پا کے اس قبیلے دے وچ خرید و فروخت واسطے بازار، اس یہودی نے بازار دے یہودی نے بدتمیزی کیتی اس عرب عورت دے نال، عورت دے حجاب نو کھچیا، حجاب اتاریا، انہوں برہنہ کر دیتا۔ ایک عربی بندہ اس علاقے جو گزر رہا ہے بازار، پھر انہیں ویکھیا کہ ایک عرب خاتون دے نال بدتمیزی کیتی گئی ہے، او دا حجاب اتارا گیا، انہوں برہنہ کیتا گیا، اس عرب لڑکے نے اس یہودی نو دکاندار نو قتل کر دیتا۔ جنگ چھڑ گئی، خبر سرکار مدینہ تک آ گئی، سرکار نے فرمایا ہے چھک نہیں کی انہوں نے، اسی بھی مدینہ نہیں بیٹھا گے، سرکار بذات خود تشریف لے گئے اور جنگ فرمائی۔ دیکھو بدر دا موقع، حالے 17 رمضان بدر دی جنگ ہوئی ہے، مہینہ پورا نہیں ہویا ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ سرکار مدینہ دی یہ بھی تو سنت ہے نا کہ عہد دی پامالی دے اتے بھی جنگ سرکار نے فرمائی، قتال فرمایا۔ پھر 1 سال گزریا، 1 سال دے بعد 15 شوال المکرم غزوہ احد پیش آیا کہ بدر دے موقع دے ابو جہل مر گیا، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ، ہندا اور اوتھے دا سردار ابو سفیان اور بہت سارے کفار سارے تہیہ کیتا کہ ساڑے وڈیراں نے مسلماناں نے قتل کر دیتا بدر دے وچ، اسی بدلہ لیواں گے۔ او سال مکے دے سرداران کفار قریش، او سال انہوں نے جڑی تجارت کی تھی نا، تجارت سے جڑی پروفٹ مال آیا، بلکہ ذاتی مال بھی بیچ کے ابو سفیان کو جمع کرایا کہ اسی مسلمانوں کو بدلہ لینا ہے اپنے وڈیریاں دا، کسے دا بھائی، کسے دی بیوی، کسے دا بیٹا، سارے کفار کٹھے ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ اور جس طرح بدر دے وچوں آئے تیاری کر کے، احد دے وچے اودے نالوں کئی گنا زیادہ تیاری کر کے آئے، سامان جنگ لے کے آئے، حفاظت دا سامان، کھان پین دا سامان، کافی زیادہ سامان لے کر آئے۔ سرکار مدینہ نے احد شریف دے موقع دے صحابہ نو اکٹھا کیتا، فرمایا تہاڈا کی خیال ہے جنگ واسطے اسی مدینہ شہر چھوڑ کے باہر جائیے یا مدینے چ رہ کے انہاں دا تعاقب کریے؟ مشورہ ہویا، کچھ صحابہ نے مشورہ دیتا کہ مدینے چ رہ کے عورتاں نو اسی گھراں چ داخل فرما دیے، قلعے چ محفوظ کر دیے تے اسی باہر جنگ کریے۔ کچھ نوجوان صحابہ جڑے بدر چ نہیں جا سکے سی عرض کردے نے یا رسول اللہ بدر دی جنگ مارکا بڑا کمال ہویا ہے، بڑی فضیلت صحابہ نو ملی ہے، انہوں نے شہر بھی چھڑیا، جنگ بھی کیتی، یہ فضیلت انہوں نے ملی، اسی چاہنے سانو بھی فضیلت ملے، اسی بھی شہر بھی چھڑیے اور جنگ بھی کریے۔ سرکار سواڈا یہ مشورہ ہے کہ تسی شہر چھڑ کے باہر جائیے، باہر جا کے جنگ کریے۔ سرکار نے فرمایا، مشورہ زیادہ تر لوگوں دا اتنے متفق ہو گئے، سرکار نے قبول فرمایا، سرکار اندر تشریف لے گئے اور اپنے جسم مبارک تے جنگی لباس پہن کے واپس آئے۔ تو بعد جدو سرکار اندر گئے نا جنگی لباس پہن تے صحابہ نے کہا یار مدینہ چھڈن دا دل نہیں کردا، شہید ہوئیے تے مدینے چ ہوئیے، جنگ ہوئے تے مدینے چ ہوئے۔ پھر صحابہ نے سرکار نے عرض کی یا رسول اللہ ہن دل کردا ہے کہ سارے متفق ہو گئے نے میدان جنگ مدینے نو بنا لیے، باہر نہ جائیے۔ سرکار نے فرمایا نبی جدو لباس جنگ پا لوے نا پھر اتار دا نہیں، پھر اللہ دے دشمنوں نو کیفر کردار تک پہنچا کے اتار دا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں ہن جنگ احد دے مقام تے ہوئے گی۔ سرکار تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وڈا منافق، بظاہر مسلمانوں دی صف وچ شامل ہے، 1000 لوگوں دا لشکر تیار ہویا جڑے جنگ واسطے جانا چاہتے سن۔ ایک قبیلہ جڑا مدینے دے سائڈاں تے رہندا ہے یہودیاں دا، انہوں نے بھی سرکار نو پیشکش کی تھی یا رسول اللہ دے تسی نبی ہو، اسی تواڈے تے ایمان تے نہیں لے آئے، لیکن مکے دے کافراں دے نال تواڈی بھی جنگ ہے تے خاندانی ساڈی بھی جنگ ہے، تسی انہاں نال لڑن جا رہے ہو تے سانو بھی نال شامل کر لو، اسی بھی یہودیاں نال لڑنا چاہنے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہودیاں واسطے، یہودیاں دے جنگ واسطے میں یہودیاں دی مدد کدی بھی نہیں لیواں گا۔ اس سرکار دا جملہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ اسرائیل یہودی ہے، ساڈا پکا دشمن ہے۔ قرآن نے فرمایا یہودی کدی ساڈے یار نہیں ہو سکتے۔ ہن اسی یہودیاں نال لڑن واسطے امریکہ دی مدد لئیے،
اسی ہندوؤں دی مدد لئیے، اسی ادھر ادھر نظرہ تکیے یار کوئی یہودی ساڑی مدد کرے. آقا دا فرمان احد دا مقام ہے. کفار لشکر لے کے حملہ کر رہے ہیں، یہودیاں نے پیشکش خود کی تھی ہے کہ سانو نال لے جاؤ، ساڑی بھی وہ نال دشمنی. سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ رسول دی جنگ ہے، میں یہودیاں دی مدد یہودیاں واسطے نہیں لیواں گا. اللہ رسول دی رضا دی خاطر سرکار مدینہ صرف وہ لشکر لے کے گئے جڑے سرکار دے نال جنگ تے جانا چاہتے سن. سرکار نے جدو فیصلہ فرمایا نا یہودی میرے نال نہیں جان گے، پھر اتھوں پتہ لگدا منافقاں دا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جڑا مدینے تو ٹر پیا بظاہر حضور دے نال کافراں دے خلاف جنگ کرن واسطے، او دے منن والے بھی آ گئے. جدو سرکار نے فرمایا نا یہودیاں دی مدد میں نہیں لیواں گا، 300 لوگ 700 باقی رہ گئے. 1000 دے وچوں 300 لوگوں دا لشکر مدینے واپس ہو گیا. احد دے مقام تے کہ جنگ نہیں کرنی ہے، واپس ہو گئے. سرکار نے فرمایا اے منافقاں دا چہرہ سامنے آ گیا ہے، کوئی گل نہیں، اسی انہاں دے بغیر بھی جنگ کر لواں گے. سرکار مدینہ نے انہوں نے چھوڑیا اور جنگ سے چلے گئے. کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں سوچ رہا سی کہ موضوع بڑا طوالت اختیار کرے گا اور 2-4 گھنٹے لگ جان گے. میں دسنا چاہنا کہ صحابہ کرام جتھے رئیس المنافقین 300 بندے واپس لے کے جا رہے ہیں نا، اتنے صحابہ دا منظر کی ہے. ایک صحابی ہے حضرت رافع، چھوٹا جا بچہ ہے، صحابی ہے، عمر بڑی چھوٹی ہے، قد بھی چھوٹا ہے. سرکار نے فرمایا چن رہے ہیں صحابہ نو کہ تسی جنگ سے جانا ہے، تسی جانا ہے، منتخب ہو رہے ہیں مجاہدین. تے وہ صحابی جڑے کم سن عمر دے نے، سرکار نے جدو فرمایا نا کہ تہاڈی عمر چھوٹی ہے نہیں جانا، وہ اپنی ایڑی چھوڑ کے نا ہمیں انگلیاں تے بارے اچھے ہو گئے، کھلو گئے، اچھے ہو کے قد اچھا کر لیا. فرمان لگے یا رسول اللہ دیکھو میرا قد وڈا ہے، میں جنگ تے جا سکنا. سرکار مسکرا پڑے، جذبہ جہاد ویکھ کے خوش ہو گئے. فرمایا ٹھیک ہے چل تو بھی جہاد میرے نال چل. جدو حضرت رافع نو مل گئی نا اجازت، تو انہاں تو چھوٹے ایک صحابی نے حضرت سمرا، وہ بھی سرکار نو کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں بھی لے جاؤ. سرکار نے فرمایا رافع نالوں قد تیرا چھوٹا ہے، تو صحت وچ بھی کمزور ہے، تینوں نہیں لے جا سکدے. ہن ادھر میدان جنگ ہے، احد دا مقام ہے، مدینہ شریف وچ گلاں ہو رہیاں نے. سمرا کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں بھی لے جاؤ. سرکار نے فرمایا نہیں تو کمزور ہے، تینوں نہیں لے کے جانا. عرض کرن لگے یا رسول اللہ میں رافع دے نال جدوں بھی کشتی کرنا نا، وہ میرے کو ہار جاندا ہے، وہ میرے تو کمزور ہے، اگر وہ جا سکتا ہے تو پھر میں بھی جا سکنا وا. سرکار نے فرمایا اچھا یہ گل ہے. ادھر میدان جنگ نے فرمایا چلو کشتی لڑو. پھر ہن حضرت رافع اور حضرت سمرا دی آپس وچ کشتی ہو رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے آپس وچ اس لیے کہ جنگ تے اگر ہار گئے نا، رافع نو ہرا دیتا تو میں جنگ لئی پکا ہو جاؤں گا. کشتی ہوئی، سارے صحابہ بھی ویکھ رہے ہیں، مدینے چ منظر ویکھیا جا رہا ہے، جذبہ جہاد ہے. اگے پتہ ہے کہ کفار نے نیزیاں دی بارش ہے، تلواراں دا سایہ ہے، تیر چلن گے، کھان پینا سے کچھ نہیں، کپڑا پان واسطے نہیں. جدو صحابہ کرام دی شہادت ہوئی نا احد دے مقام تے کفن واسطے انہاں سے کپڑا ٹکانا سے کپڑا نہیں. ایک قبر ہے 2 صحابہ کرام، اور انہاں دے اتنے جدو کپڑا پایا جاندہ نا تے کسے دے چہرے تے پاندے تے پاؤں ننگے، پاؤں تے پاندے تے چہرہ ننگا. اے معاشی حالات نے، لیکن جذبہ جہاد کہ 2 کمسن صحابہ آپس وچ کشتی فرما رہے ہیں کہ میں جنگ تے جانا ہے. حضرت بلاخر حضرت سمرا جت گئے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی میں نال جہاد تے جا. صحابیہ چ بھی جذبہ، عورتاں مدینے دیاں، فرمایا یا رسول اللہ اسی جنگ نہیں کر سکدیاں، پانی تے تانوں پلا سکنیاں. حضرت صفیہ حضور دی پھپھی جان وہ بھی سرکار دے نال، اور صحابیہ سرکار دے نال کہ سرکار اسی تانوں پانی تے پلاواں گیاں. ایک صحابی گئی نا سرکار دے نال جدو جنگ شروع ہو گئی، جدو ویکھیا نا گمسان دی جنگ ہو گئی، کفار نے حملہ زیادہ کر دیتا. اور صحابیہ جڑی سرکار نے ڈیوٹی لائی سی فقط پانی پلانا ہے، انہوں نے مشکیزہ چھوڑ دیتا، مشکیزہ، اور نیزہ چک لیا ایک، اور کفار دے تے مارنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ کافر دی پنڈلی تے مارے، پنڈلی پاڑ چھڑی ہو دی. سرکار بڑے خوش ہوئے. احد دا مقام جان ساری ویکھو صحابہ کرام دی. سرکار تے کیتا کفار نے حملہ. سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا میری حفاظت فرمائے گا؟ حضرت زیاد بن سکن آپ اگے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تہاڈی حفاظت فرماواں گا. حضرت زیاد بن سکن نے 5 انصاری صحابہ ہور لے، اور جہاں فشانی دے نال سرکار دی حفاظت فرمائی، کافراں دا تاقو فرمایا، بالآخر جامع شہادت نوش فرمایا. جدو 5 صحابہ شہید ہو گئے نا، سرکار نے باقی صحابہ نو کہا کہ انہاں نو میرے نیڑے لے آؤ، انہاں دی لاشاں میرے کول لے آؤ. حضرت زیاد بن سکن میں تھوڑی جی صاحب باقی ہے،
جدو صحابہ چوک کے لے کے آئے نا سرکار دے کول، حضرت زیاد بن سکن اپنی کونیاں دے بال جلدی نال چل کے اپنا رخسار حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتا. آئے ہائے ہائے، ایسی شہادت تو میرے ماں باپ قربان، میں قربان، کہ اپنی جان سرکار تے وار چھڑی. جدو وقت نزا آیا سرکار نے فرمایا لاشاں میرے نیڑے لے آؤ، تھوڑی جی ساواں باقیاں نے، اور سرکار دے قدمین نے حضرت زیاد بن سکن دا رخسار مبارک ہے، سرکار دے قدمین مبارک تے اپنا رخسار رکھ دیتا، جامع شہادت نوش فرما لی. سرکار نے فرمایا میں توڑے تو راضی ہو گیا. کتنے صحابہ دے واقعہ سناواں. حضرت انس دے چچا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو میدان احد وچ خبر پھیل گئی نا کہ معاذ اللہ شیطان دی طرفوں کہ سرکار مدینہ نو شہید کر دیتا گیا ہے، 300 منافقین تے پہلے جدا ہو گئے، 700 مجاہدین جنگ لڑ رہے ہیں، جیدے چو احد شریف 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافران دے 30 مارے گئے. جدو ویکھیا نا کہ سرکار مدینہ دے صحابہ کرام نے کہ جنگ ساڑھے حق کے ہو گئی ہے، حضرت عبداللہ دی ڈیوٹی سی کہ تسی تیر کمان لے کے نا 50 بندے پہاڑ دی چوٹی تے رہ جانا. سرکار نے فرمایا اگر تسی ویکھو نا کہ سانو پرندے چک کے لے جا رہے ہیں تسی پھر بھی جگہ نہیں چھڑنی جس تک میرا حکم نہ آئے. صحابہ کرام نو نیچے شہید بھی کیتا جاوے تسی جگہ نہیں چھڑنی. حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، سرکار دا فرمان ہے جگہ نہیں چھڑنی. جدو سارے زور ہو گئے نہیں مال غنیمت لوٹیا جا رہے ایسی جانا ہے، سارے تھلے آ گئے، کفار نے پیچھوں دی حملہ کیتا اور خبر پھیل گئی کہ سرکار مدینہ شہید ہو گئے. حضرت انس دے چچا آپ نے کمان سنبھالی، جلدی دن لگے بڑھے، دیکھا کچھ صحابہ پشمانی دی حالت غم دی حالت سیڈ تے بیٹھے نے. کیوں؟ فرمان لگے جنہ دی خاطر جہاد کر رہے ہیں وہ تو شہید ہو گئے، جنہ دی خاطر اسی اتھے آئے سی وہ تو شہید ہو گئے، ہوں اسی جنگ لڑ کے کی کریں گے. حضرت انس بن نظر دا جملہ سننا، فرمایا اگر سرکار معاذ اللہ تسی کہندے ہو چلے گئے دنیا تو رخصت ہو گئے، پھر اسی زندہ رہ کے کی کریں گے؟ جب بظاہر سرکار شہید ہو گئے نے تو پھر اسی زندہ رہ کے کی کریں گے؟ چلو آؤ اسی بھی جہاد کریے، جتنے سرکار پہنچے نے اسی بھی اتنے پہنچ جائیے. جذبہ جہاد اس طرح دلایا انہوں نے. پھر دوبارہ جنگ کی تھی، صحابہ کرام نے کافران دے نال لڑ کے کافی مقام تے پھر جنگ احد ہوئی. لیکن ایک ایک منظر میں کہنا کہ خون دے آنسواں نہ لکھیا جائے نا حق ادا نہیں ہوندا ہے. اسی جنگ دے میدان نو صرف کہانیاں دے وچ پڑھیا ہے، جنگ دے میدان نو اسی فقط لفظاں دے وچ بیان کیتا ہے، لیکن کدی تصور وچ اپنے تے طائر ہی نہیں کیتا. تصور تا کرو کہ مدینہ شریف دی سرزمین سرکار مدینہ تشریف فرمانے اور صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، نیزیاں دی بارش، نیزیاں دی نوک، تلواراں دی بارش، کس طرح صحابہ کرام نے سرکار دا دفاع فرمایا ہوئے گا؟ جو خبر پھیل گئی نا سرکار مدینہ دی، مدینے تک چلی گئی. ایک عورت جدا باپ بھی جنگ چ نال ہے، جدا بھائی بھی، شوہر بھی، بچے بھی، مدینہ تے شریف تک خبر پہنچ گئی کہ سرکار نے مدینہ نو شہید کرتا گیا. گھر بار چھوڑیا فوراً بھاگ دی ہوئی آئی. رستے چ بندے ملے، فرماؤ سرکار دا، کہنے کو تیرا بچہ شہید ہو گیا. کہنے کہ بچے دی خیر ہے، میں نے میرے نبی دا دس کی حال ہے. اگلا بندہ ٹکریا، فرمایا میرے نبی دے بارے فرماؤ، میرے آقا دے بارے. کہنے لگے نبی دی گل تے بعد ہے تیرا بھرا شہید ہو گیا. اور کہنے لگی بھرا دی خیر ہے، میں نے میرے نبی دی حال سناؤ. تھوڑا جا کے ایک بندہ آ گیا، کہنے لگے تیرا شوہر شہید ہو گیا. اور کہنے لگی بھائی بھی قربان، بچے بھی قربان، شوہر بھی قربان، میرے دسو میرے سرکار دا کی حال ہے. اگے ایک اور بندہ ملے، کہنے لگا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. اور کہنے لگی میری آل اولاد ماں باپ سب قربان، دسو میرے سرکار دا کی حال ہے. کہنے لگے سرکار الحمدللہ خیریت نال نے. کہندے جے سرکار ٹھیک نہیں ہے تو میرے لکھاں بچے بھی سرکار دے قدموں تو قربان نے، میرے لکھاں بچے بھی سرکار تو قربان نے. کاش کہ وہ جذبہ جہاد دا ایک قطرہ سانو مل جائے، وہ جذبہ جہاد دا ایک قطرہ سانو مل جائے، اسی بھی دین دی خاطر وہی جذبہ لے کر میدان کارساز چ آ جائیے. اسی تے تلوار اٹھانا تے دور دی گل اپنی آواز نہیں بلند کر دے. اج فلسطین وچ یہود دا قبضہ ہے، مسلمان بھائی ساڑھے شہید ہو رہے ہیں. وہ بیت المقدس جڑا قبلہ اول ہے جدے وال منہ کر کے کئی انبیاء کرام نمازاں پڑھتے رہ گئے، سارے نبی نے بھی نمازاں پڑھیاں. وہ بیت المقدس جدے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دیتیاں نے، جدے انبیاء کرام دے مزارات نے،
ادھر کافر حملہ کر رہے ہیں لیکن مسلمان خاموشی دے نال بیٹھے نے. جدو اسرائیل دی آئی نا حکومت قبضے دے نال، پہلی جڑی اسرائیل دی وزیر اعظم خاتون بنی، انہیں اپنی معیشت نو کٹھا کیتا، لوگاں نو فرمایا، کہنے لگی کہ اسی ایک ٹائم بھوکے رہاں گے، ایک ٹائم کھانا کھاواں گے. پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگے میں تاریخ پڑھیے. وہ اسرائیلی یہودی وزیر اعظم کہنے لگی، پہلی وزیر اعظم کہنے لگی میں تاریخ پڑھیے مسلمانہ دی، جدوں انہاں دے نبی حضرت محمد رسول اللہ دنیا تو گئے، بظاہر کھان بھی نہ سے انہوں دے گھر کوئی سادو سامان نہیں سی، مال جائیداد نہیں، لیکن 7 تو 9 تلواراں حضور دی دیوار دے نال لٹکیاں ہوئی سن. اے جذبہ جہاد حضور جو دنیا تو گئے، تلواراں سن تلوار دے نال، دیوار دے نال. لیکن اسی تے تلوار آج تک پکڑ کے نہیں ویکھی ہوئی کہ کس طرح ہے. جہاد دا صحیح سوچیا ہی نہیں. چھوٹے بچے نو ساڑھے 60 لگ جائے تے اسی کہنے یار بچہ بڑا تکلیف ہے جے، ڈاکٹر کو لے جاؤ، اتوں علاج نہیں ہویا چلو شیخ زید لے جاؤ، اتوں نہیں ہے بہاولپور وکٹوریا لے جاؤ، لاہور لے جاؤ، دور ملک پاکستان تو باہر بھی جانا پوے تے اسی علاج واسطے لے جانے. کیوں؟ سانو اپنے بچے دا درد ہے. جویں بچے دے نال ساڈا رشتہ ہے پیار دا، ایویں مسلمان بھائیاں نال وی ساڈا خون دا رشتہ ہے، ایمان دا رشتہ ہے. ساڈا یہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے. اپنے اس رشتے نو مضبوط بناؤ، جذبہ جہاد قائم کرو. حضرت حنظلہ بھی اس واقعہ کہ جڑے شادی دی رات غسل فرض سیگا، آواز آئی کہ سرکار نے جہاد واسطے بلایا، غسل نہیں کیتا، جہاد واسطے ٹر پئے. غسیل الملائکہ کہلائے. جدو شہداء دی لاشاں مبارک اکٹھی کیتی گئیں نا، سرکار نے فرمایا حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ دی لاش نہیں ملی. سرکار نے نظر اتے فرمائی نا آسمانہ دے، فرمایا فرشتے انہوں نے غسل دے رہے نے. شادی دی پہلی رات ہے، پہلی رات تے اسی کہنے یار میں دین دی تبلیغ سے جاواں گا، میں روٹی کتوں کھاواں گا، میرے بچے بھوکے مر جان گے، نواں نواں ویاہ ہویا میری بیوی دا کی بنے گا. سانو یہ خیال ہوندا ہے بال بچیاں دا خیال، لیکن جڑے صحابہ کرام سن انہوں نے سب کچھ تن من دھن آل اولاد سب سرکار دی بارگاہ قربان کر دیتا. جدو حضرت حنظلہ گئے نا انہوں دی زوجہ اجازت لئی جانا چاہنے ہیں، کہنے لگے اجازت کی مینوں نال لے جاؤ. حضرت حنظلہ فرمان لگے تیرے ارمان تے لے کے جا رہے ہیں، تیرے ارمان تے میں نال لے کے جا رہے ہیں. پہلی رات ہے تو مینوں جان دے اجازت دے رہی ہے جنگ واسطے جہاد واسطے، میں تیرے ارمان تے لے کے جا رہے ہیں نال، اور میں کی لے کے جاواں. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو جذبہ جہاد عطا فرمائے. یہ درد دل ہے اور وقت بڑا تھوڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو جذبہ جہاد عطا فرمائے. حضور دے غزوات انشاءاللہ ذکر جاری اور ساری رہے گا. 15 شعبان المعظم جڑے نا غزوہ احد دا واقعہ ہے، اگلے جمعہ المبارک کے مزید انشاءاللہ غزوہ احد والے دے نال کچھ میں گزارش کراں گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ایمان دی سلامتی دے نال شہادت دی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.